أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. 22 پارے سورہ سبا کے یہ پہلے رکوع ہے اور یہ پہلا رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ سبا ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس پورے سورہ مبارکہ میں 54 آیتیں، 6 رکوع، 833 کلمات، 1512 حروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں قوم سبا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ سبا رکھا گیا ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اس پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کے انعامات اور اللہ کے قدرت کامل کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ اس کے حسن کی وجہ سے یا اس کے کمال کی وجہ سے یا کسی دوسری خوبی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ چاہے جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار، اور دنیا میں جتنی خوبیوں کے مالک چیزیں ہیں یا خوبیوں والے اشیاء ہے، یقیناً ان کے اندر وہ خوبی ان کے اپنے ذاتی نہیں بلکہ وہ رکھی ہوئی ہے اللہ کے طرف سے، وہ عطا ہے اللہ کے طرف سے۔ تو حقیقت میں حمد اور تعریف اور کسی بھی قابل تعریف چیز کو دے کر اللہ ہی کی بیان کرنی چاہیے کہ جس نے اس چیز کو قابل تعریف بنایا ہے۔ تو حقیقی حمد اور حقیقی خوبیاں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ الذی، وہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے ہے تمام تر تعریف آخرت میں بھی، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمتوں والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ قیامت کے دن مسلمان جب میدان محشر کی طرف جمع ہو رہے ہوں گے تو بھی ان کے زبان پر یہی جملے ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تمام تعریفیں سزاوار ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے ہمارے ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی، اور اگر وہ ہدایت کی طرف ہمارے رہنمائی نہ فرماتا تو یقیناً از خود ہم کبھی بھی رہنمائی سے ہمکنار ہو سکنے والے نہیں تھے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، جس طرح کے بارش کے قطرے یا زمین کے اندر ڈالے جانے والے بیج، وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، وما ينزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما يعرج فيها، اور جو کچھ چڑھتا ہے آسمان کی طرف، چاہے وہ انسانوں کے اعمالوں کی صورت میں ہو یا زمین کے سے آسمانوں کی طرف جانے والے فرشتوں کی صورت میں، اللہ سبوں کو جانتا ہے۔ اس لیے وهو الرحیم الغفور، وہ رحم والا بخشنے والا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، یہ جواب ہے منکرین قیامت کے ایک شبے کا کہ جو اکثر کہا کرتے تھے کہ بھئی قیامت نہیں آئے گی۔ اس آیات میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اور قیامت برپا اس لیے کی جائے گی تاکہ لوگوں کو ان کی دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے، اچھوں کو اچھا، بروں کو برا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھئی اتنے اربہا انسانوں کے اعمال کا کیسے حساب اور کتاب کیا جائے گا، تو بھئی حساب اور کتاب کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کے اس ذات سے اپنے اس کائنات میں انسانوں کے اعمال میں سے کی ہوئے ایک ذرہ برابر عمل بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقال الذين كفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لا تأتينا الساعة، کہ ہم پہ قیامت نہیں آئے گی،
قل کہہ دیجئے بلا کیوں نہ، وربی اور مجھ کو میرے رب کی قسم، لتأتینکم وہ تم پہ ضرور آئے گی، عالم الغیب اس کے طرف سے جو تمام تر پوشیدہ باتوں کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے عزت کی قسم اٹھا کر کے ان لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کریں۔ لا یعزب عنہ پوشیدہ نہیں ہے اس سے، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر چیز، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک اور نہ اس سے چھوٹی، ولا اکبر اور نہ اس سے بھی بڑھ کر، الا فی کتاب مبین مگر وہ ایک کھلی ہوئی کتاب میں ہے۔ اللہ کے اس کائنات میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہونے جا رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہونے سے پہلے، یہ سب کچھ موجود ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ہونا، ان کا موجود ہونا، ان کا کر گزرنا اپنے ہاں محفوظ کر رکھا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، اب یہ ہے کہ قیامت کیوں برپا کیا جائے گا؟ اس لیے تاکہ بدلہ دیا جائے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ والذین سعوا فی آیاتنا اور وہ لوگ جو کوششوں میں دوڑ رہے ہیں ہمارے حکم کے بارے، معاجزین کہ ان کو ناقابل عمل قرار دیا جائے، اولئک لهم عذاب من رجز علیم یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور دیکھ لیں گے وہ لوگ جو صاحب علم ہے، الذی وہ انزل الیک جو آپ کے طرف نازل کیا گیا، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق کہ یہی سچ ہے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور یہی رہنمائی کرتا ہے ایک زبردست خوبیوں والے کے راستے کی طرف۔ یعنی دنیا میں جو دیگر اہل کتاب ہے وہ بھی جلد اپنے علم کے اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یقیناً دین اسلام دین برحق ہے۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہے، هل ندلکم کیا ہم نہ بتلائے تم کو، علی رجل ایک شخص، ینبئکم جو تم کو خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کہ جب تم پھٹ کر ٹکڑے ہو جاؤ گے، کل ممزق پوری طریقے سے ٹکڑے ہو جانا، انکم لفی خلق جدید کہ بے شک تم پھر نئے سرے سے بنا دیے جاؤ گے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخرت کے منکر لوگ آپس کے مجلسوں میں ایک دوسروں سے کہا کرتے تھے بطور استہزاء بطور مذاق کے کہ بھئی کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے نہ بتلائیں کہ جو تمہارے بارے میں یہ کہا کرتا ہے کہ جب زمین کے اندر رل مل کر کے ختم ہو جاؤ گے قیامت کے دن پھر سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ افترا علی اللہ کذبا آپس میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی یا تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، ام بہ جنۃ یا اس کو جنون ہے، یعنی ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک ضرور ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے اس دعوے کو ناقابل عمل سمجھتے تھے اور اس دعویٰ کرنے والے کو یا تو وہ جھوٹے یا پھر وہ مجنون تصور کرتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب وہ عذاب میں ہیں، والضلال البعید اور بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے جہاں سے نکلتے ان کو وقت لگے گا اگر نکلنا چاہے۔ افلم یرو کیا وہ دیکھتے نہیں، الی ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں، من السماء والارض آسمان اور زمین میں سے ہے، ان نشأ نخسف بہم الارض اگر ہم چاہیں تو دنسا دیں ان کو زمین کے اندر، او نسقط علیہم یا ہم گھرا دیں ان کے اوپر کسفا من السماء کوئی ٹکڑا آسمان سے، ان فی ذلک لآیۃ بے شک ان چیزوں میں بھی غور و فکر کے لیے نشانی ہے، لیکن لکل عبد منیب ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع نہیں ہونا چاہتا تو ظاہر بات ہے وہ دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہے، وہ سنتے ہوئے بھی بہرا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ 22ویں پارے سورہ سبا کی یہ دوسری رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 22 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے۔ گزشتہ رکوع میں منکرین قیامت کفار سے خطاب تھا جو مرنے اور جسم کے اجزاء منتشر ہونے کے بعد
دوبارہ ان کے جمع کرنے اور ان میں زندگی پیدا کرنے کو خلاف عقل سمجھ کر انکار کیا کرتے تھے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس خیال کو غلط ثابت کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں دنیا میں ان کو